یہ پنجاب پولیس جو ہے یہ شریف خاندان کی ذاتی فورس ہے. تو عمران خان کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتا. مولانا فضل الرحمان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں آلو کی ہے. جیسے ادھر ہماری پشپا جو ہے پنجاب کی، انہوں نے جناب بسنت کا اعلان کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی رائے. میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون پرویز اقبال اموی. ان سے بات کرتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین نے بھی کال دی ہے. ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا کہ یوم سیاہ دن کے طور پہ منایا جائے گا، ہم احتجاج کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. کیا کہنا چاہتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے؟ یوم سیاہ دن منایا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، تحریک تحفظ آئین نے کال بھی دیا کہ شٹر بند کیا جائے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک اپوزیشن پارٹی باہر نکلنے کو جا رہی ہے، ایک اپوزیشن کہتی ہے شٹر ڈاؤن کر دیا جائے. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان درستگی کر لیں، اپوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان حکومت میں ہے. ٹھیک. اور مولانا فضل الرحمان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں آلو کی ہے. آلو جو ہے نا، ہر سبزی میں، دال ہو، مٹر ہو، گوبھی ہو، جو سبزی بنا لیں آلو اس کے اندر فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کی حیثیت سیاست میں بالکل آلو سے ملتی جلتی ہے. وہ ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں. کبھی بھی وہ اپوزیشن میں نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہے. پچھلے ان کی 40 سال کی سیاست دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ حکومت میں رہیں. آج بھی وہ حکومت میں، ان کے سینیٹر بھی ہیں. اور وہ کہاں وہ اپوزیشن میں؟ وہ تو حکومت کے ساتھ بل پاس کراتے پھر رہے ہیں. اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے تو 26ویں 27ویں ترمیم ہوتی. ابھی بھی حکومت کے کہنے پہ اب نون لیگ کے تو 5 بندے بھی نہیں نکل سکتے، نہ پیپل پارٹی کے نکل سکتے. اب انہوں نے فضل الرحمان کو استعمال کیا کہ چلو مدرسوں کے بچوں کو 8 فروری کو نکالیں. پورے ملک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، ہڑتال پہ، اور فضل الرحمان احتجاج پہ ہے. یہ فضل الرحمان کس کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہا ہے؟ مطلب نہ تو وہ 8 فروری کا افیکٹ ہی ہے کہ اس کے کو بندے، وہ تو الٹا اس کو وہ سیٹیں ملی ہیں. ان کا ایک ایم پی ہے اگر کے پی میں، تو ان کو 10 مخصوص سیٹیں مل گئی ہیں. تو وہ تو بینیفیشر ہے، اس کو بینیفیشر ہے. تو اس کو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور اس کو کوئی نقصان ہوا ہے الیکشن سے اور وہ احتجاج کر رہا ہے؟ وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ کر رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شو نہ ہو. جیسے ادھر ہماری پشپا جو ہے پنجاب کی، انہوں نے جناب بسنت کا اعلان کر دیا ہے کہ بے شک لوگوں کی گردنیں کاٹ جائیں، لیکن 8 فروری کو ہی احتجاج. بھائی تو آپ 8 فروری سے آگے لے جاتے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو احتجاج، اور اوپر سے 6-7 جو 8 تاریخ ہے وہ پتنگ بازی کے لیے منتخب کر دی ہے. دفعہ جو تعلیمی نافذ کر رہے ہیں، مولانا صاحب باہر نکل رہے ہیں، ایک سائڈ پہ شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے، دفعہ جو تعلیم نافذ ہو رہی ہے. یہ کیا کھچڑی بنی ہوئی ہے ویسے تو؟ مجھے بتائیں، یہ وہ عمران خان کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. دفعہ 44 کیا ہے کہ 2-3 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو پھر بسنت کیسے منائی جائے؟ مطلب جہالت کی اخیر ہے ان کی. پھر ادھر سے اپنے وہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں رینٹ پہ، ان کو اگر وہ احتجاج کریں گے تو مولانا فضل الرحمان پہ FIR ہوگی دفعہ 144 کی. اور جب یہ لوگ بسنت میں نکلیں گے، پارک میں جائیں گے، کہیں کو کسی باہر نکلیں گے، لازمی بات ہے اگر 50 لوگوں نے یہاں سے بھاٹی بسنت پہ جانا ہے تو وہ اکٹھے جائیں گے. بالکل. تو ان کے اوپر پرچے ہوں گے. یہ آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں والدین کے اوپر کتنے پرچے ہوئے لاہور میں کہ آپ کا بیٹا پتنگ اڑا رہا تھا. اب اسی جرم کو آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جی یہ 2 دن میں قتل کر لیں جتنے کرنے، لاہور میں کر لیں، شیخو پورہ میں قتل نہیں کر سکتے، گجرانوالہ میں نہیں کر سکتے. مطلب یہ واقعی پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ وہ عمران خان 100% درست کہتا ہے ان کے بارے میں کہ دفعہ 44 کا 144 کا نفاذ ہے، اور دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں. مطلب پارکوں میں جا رہے ہیں، روڈوں پہ نکل رہے ہیں. تو یا تو آپ ان کو بسنت منانے دیں. اب دفعہ 144 PTI کے لیے، ان کے لیے کہ ان کے لوگ نہ نکلیں. اب ادھر سے جب آپ پتنگ بازی کی آپ اجازت دے رہے ہیں تو پتنگ بازی کے بعد تو لازمی بات ہے لوگوں نے نکلنا ہے، آٹومیٹکلی ایک ایونٹ ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی ثانیہ لاہور ابھی واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی ماں دونوں گٹر میں گرے اور گر کے قتل ہی کہیں گے، قتل کر دیا گیا ان کو، اور ان کے ہسبینڈ پہ ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا، پولیس نے تشدد کافی کیا. تو ایک تو پولیس کی نااہلی کہ انہوں نے ویریفائی کرنا شروع کر دیا، ادھر ہی مارنا شروع کر دیا. پھر حکومت کی طرف سے اس کو ڈنائی کیا گیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ غریب کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، قتل بھی ان کا ہی ہو رہا ہے، اور سزا بھی ان کو ہی دی جا رہی ہے. دیکھیں، یہ بچی اور اس کی والدہ گٹر میں نہیں گرے،
पंजाब हुकूमत गिरी है, गिरी है, पंजाब पुलिस गिरी है, पंजाब के वज़ीर गिरे हैं, पंजाब के मुशीर गिरे हैं गटर में। एक्सपोज कौन हुआ? पुलिस। ये पुलिस को पिछले मैं 3 साल से इनकी हालत देख रहा हूँ। ये पंजाब पुलिस जो है ये शरीफ ख़ानदान की ज़ाती फ़ोर्स है। ये पंजाब पुलिस इसको ना कहें। इनका काम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है, इनका काम सिर्फ शरीफ ख़ानदान का और जरदारी ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बोला कि हम कतर गए हैं, वहाँ से कर्ज़ा लिया है, तुर्की गए वहाँ से कर्ज़ा लिया है, और अब चाइना ने हमें हमारी बहुत मदद की है, सऊदीया ने हमारी बहुत मदद की है। तो कर्ज़े वाली जो चीज़ें सारी बताई कि हम कर्ज़ा जब लेना चाहते हैं तो हमारा सर झुका होता है। तो कर्ज़ा लेने गए हैं पहले, तो बाद में आगे बयान भी कर रहे हैं कर्ज़ा लेने हैं, तो कर्ज़ा लेने की नौबत क्यों आई है ये नहीं बता रहे। देखें मांगने वाला बंदा जो है ना, उसको मैं तो शर्म होनी चाहिए, कम से कम वो अगर मांगता भी है तो वो बताए तो ना कि मैं मांग रहा हूँ। अब क्योंकि इनका पेशा ही है पिछले 25-30 साल से मांगने का, मांग के इन्होंने बल्तानिया में अपने घर बना लिए, फ्लैट बना लिए, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, शुगर मिलें लगा ली, बहुत कुछ फूड इंडस्ट्रीज़ लगा ली, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये मांगते अपने लिए हैं, ये जो मांगते हैं ना ये आपके लिए नहीं मांगने जाते। ये मुझे बताएं, ये जो IMF से ऐसा लिया जाता है ये कभी गरीब पे ही लगा है? आपके तो स्कूल ही प्राइवेट कर दिए इन्होंने, जो सरकारी स्कूल थे वही प्राइवेट कर दिए। वो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने 5-7 हज़ार पे टीचर रखी है, FA BA। अब जिसने 7 हज़ार पे या 10 हज़ार पे पढ़ाने आना है वो क्या पढ़ाएगी बच्चों को? अस्पताल थे सरकारी, वो प्राइवेट कर दिए। तस्वीर मेरी लगाएं और अस्पताल प्राइवेट है। इस टोटल निज़ाम को इन्होंने कोलैप्स कर, ये ऑलरेडी बेकार लोग थे, ये पहले चलते रहते थे क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। ये सोशल मीडिया और अवेयरनेस, वो खान साहब ने कहा था कि ये जो शऊर का बोतल है ना, जिस दिन बोतल से बाहर आया वापस नहीं जाना। मैंने अभी बताया आपको, मेरा 6 साल का बेटा सवाल करता है 8 फरवरी क्यों हुआ? क्या पहले भी कभी हुआ पाकिस्तान की तारीख में? यही शऊर है। मैं जो मैट्रिक तक MPMNA के फ़र्क का पता नहीं था, 96 में मैंने मैट्रिक की, हकीकत में नहीं पता था कि MPMNA का फ़र्क क्या होता है। मुझे लाहौर आके पता चला कि होंडा और टोयोटा 2 कंपनियाँ हैं। हम तो कार कहते थे गांव में कि कार है जी, बस। देखें ये शऊर इसीलिए इन्होंने 50, 60, 70 साल हमारे तक नहीं आने दिया कि हम सवाल करते। आप देखें ना, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, सरकारी अफसरान भी जाते हैं और ये भी, तो वहाँ पाबंदी है जी मोबाइल ना लाएं, क्योंकि वो सवाल करते हैं, सामना नहीं कर सकते ये कौम का। ये बेसिकली हमारे शऊर की तौहीन करते हैं। और ये जो आपने पिछले हफ्ते में देखा, जो बच्ची और उसकी वालदा, ये आपके शऊर की तौहीन की इन्होंने। आपने खबर दी, उन्होंने कहा झूठ है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। ये आपकी तौहीन की और फिर उस चीज़ को एडमिट किया कि जुर्म। और हुआ क्या कि AC के ऊपर भी FIR नहीं हुई। होना तो चीफ सेक्रेटरी पे चाहिए था, मैं कहता हूँ, और CM पे। वो 2-3 मज़दूरों पे FIR दे दी और फिर वो वीडियो आई कि उससे खाली पेज के ऊपर अंगूठे करा लिए मुद्दई से कि कल 16 नामा लिख के दे दिया जाए और वो मज़दूरों को भी सज़ा ना हो। 2 कत्ल हैं, 2, और उन 2 कत्लों के ऊपर इन्होंने सुलह के लिए खाली उस लड़की के वालिद से खाली पेज के ऊपर अंगूठे करा लिए। ये तो अभी CCTV वीडियो के ज़रिए उनकी पिक्चर आई सामने आ गई, अगर ना आती तो मैं भी हो सकता है वो बंदे को सर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है क्या करते रहे ये, हो सकता। तो ये देखे ना, एक इंस्पेक्टर था, ये पीछे पकड़ा भी रहा है, उसने ARY के प्रोग्राम में मुबशर लुकमान के साथ बैठ के कहा कि मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे 400 बंदा मारा। वो बॉक्सर आबिद बॉक्सर एक बंदा एडमिट कर रहा है यार कि जब मैं यूनिफॉर्म में था। तो ये तो ये जो 2 बंदे आप कह रहे हैं माँ बेटी, इनका किसने पूछना था? या लैया में जो हुआ, किसी ने पूछा कि क्यों इंस्पेक्टर साहब आपने एक शहरी को कत्ल कर दिया और वर्दी में? किसने उसको इतनी आज़ादी दे दी है पुलिस को? अच्छा साहब, मुझे बताएं कि खान साहब की आंख के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी आंख तशवीशनाक है और आंख में काफ़ी ख़राबी है। तो जो उनके डॉक्टर, उन्होंने बोला कि अगर खान साहब को यही बीमारी है जो बताई जा रही है तो उनसे उनकी आंख ज़ाया भी हो सकती है। मिलने भी नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और ये जब खबर आई है तो खबर ये मामला हुए भी 3-4 दिन गुजर चुके थे। देखें बात यह है कि खान साहब की उम्र जो है वो 73 प्लस है। ऐसे ही
اور پچھلے 3 سال سے کبھی سر درد کی شکایت نہیں کی اس نے. آپ میرے پاس کوئی اتھینٹک تو رپورٹ نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 20 منٹ، تو یہیں سے جھوٹ ثابت ہوتا ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں جی 2-3 گھنٹے کا پروسیس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تو 20 منٹ، تو وہ پھر وزیر اطلاعات جھوٹ بول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں تب کرتے ہیں کہ جب کوئی احتجاج کی کال ہو. یہ بیسیکلی جو پیچھے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں تو ہے ہی نہیں. جو ان کو پیچھے سے چلا رہے ہیں، یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ڈائیورٹ کی جائے. لوگ 8 فروری کے جو کمپین ہے اس کو چھوڑ کے سارا دن سوشل میڈیا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو ان کے قابو میں ہے اور ان کو خائف زدہ ہیں یہ سوشل میڈیا سے، کہ سوشل میڈیا کے اوپر خان صاحب کے حوالے سے کوئی خبر نہ چلے. یہ صرف اس لیے یہ سارا ڈرامہ جو ہے کیا جا رہا ہے، چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اچانک دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ مولانا فضل الرحمان کو سامنے لے آئے. 8 فروری کو اس نے کوئی اعلان کر دیا احتجاج کا. یہ تمام وہ اسٹیٹ ایکٹرز وہ ہیں جو 8 فروری کے اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے. اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے. اقرار الحسن صاحب نے بولا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان ڈٹ گیا ہے، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، آج وہ خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور 6-6 کروڑ روپے مہینہ کما رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا، اگر وہ اپنا نظریہ چینج کرنے چاہتا بھی ہے تو یہ جو یوٹیوبر ہے نا، وہ نظریہ چینج کرنے نہیں دیتے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اگر انہوں نے کچھ بات کی، میرے مطابق تو جو پہلی جو لائن ہے نا ان کی، وہ ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقرار الحسن ہے کون؟ صحافی، جرنلسٹ. تو صحافی سیاستدان کب بنا ہے؟ یہ ابھی 15 تاریخ کو انہوں نے پارٹی اناؤنس کی اپنی. مجھے بتائیں، جتنا عمران خان کا تجربہ ہے یا اس کی پارٹی کی عمر ہے، جس بندے کو آپ کوڈ کر رہے ہیں میں تو نہیں جانتا اس کو کہ کون ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ 15 دن میں اس کی پارٹی بنی، تو اس کے پاس نہ کوئی کونسلر ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے. ایم پی ایم ایل اے تو بہت بات کی بات ہے. تو وہ بندہ کیسے اتنی بڑی پارٹی کے اوپر کومنٹس کر سکتا ہے؟ یا اس کو ہم، اگر کوئی ہے بھی صحافی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اہمیت دیں، ہاں کوئی سیاستدان بات کرے تو پھر تو بات ہے. دیکھیں، جن لوگوں کی آپ بات کریں انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، انہوں نے ماریں بھی کھائی. آپ صرف ایک عمران ریاض کو لے لیں، ڈاکٹر شہباز گل کو لے لیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے پرویز اقبال صاحب سے کچھ ایسے سوال کیے ہیں جن کے جوابات لینا میرے لیے بہت ضروری تھا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں. ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.